جو انسان گھر والوں سے بہترین اخلاق سے پیش آنے والا ہو، پیار سے پیش آنے والا ہو، فرمایا اس دھرتی پر، اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ فضیلت والا انسان ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میری امت کے لوگوں، میں اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا، سب سے زیادہ پیار سے پیش آنے والا، سب سے زیادہ محبت سے پیش آنے والا اپنی بیویوں کے ساتھ میں ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سردار بن کر نہیں رہتے تھے، جیسا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا سردار بنایا، تمام نبیوں کا نبی، تمام رسولوں کا رسول بنایا، دنیا اور آخرت کا بادشاہ بنایا۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر عام آدمی کی طرح بلا تکلف رہا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سردار بن کر نہیں رہتے تھے، بادشاہ بن کر نہیں رہتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح رہتے تھے، بلا تکلف رہتے تھے، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ امی صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ گھر کے اندر مسکراتے تھے، سب سے زیادہ گھر کے اندر ہنستے تھے۔ ہم میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں کیا فرق ہے؟ ہم اگر کسی سے ملیں گے تو محبت سے ملیں گے، کسی اور سے ملیں گے پیار سے ملیں گے، خندہ پیشانی سے ملیں گے، مسکرا کر ملیں گے، حسن اخلاق سے ملیں گے، لیکن جب اپنے گھر والوں سے ملیں گے تو بد اخلاقی سے ملیں گے۔ اس وقت ہمارا اخلاق ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، مسکرانا ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام زیادہ نہیں مسکراتے تھے، کبھی کبھار صحابہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی، زیادہ نہیں ہنستے تھے، لیکن امی صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر سب سے زیادہ مسکراتے اور سب سے زیادہ ہنسا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ جب بھی بیوی سے ملاقات ہو مسکرا کے ملیں، ہنس کر ملیں، محبت سے ملیں، پیار سے ملیں، پیار بھری بات ہو، محبت بھری نگاہ ہو، یہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ غزوہ کے بعد، راوی فرماتے ہیں غالباً وہ غزوہ خیبر تھا، غزوہ خیبر کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پردہ لٹکا ہوا تھا، گھر میں بیٹھے تھے، جب پردہ ہٹا امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے دیکھا کہ میری گڑیاں رکھی ہوئی تھی، جو بچیاں کھیلتی ہیں نا گڑیوں کے ساتھ، گڑیوں والے کھلونے رکھے ہوئے تھے، ان گڑیوں کے درمیان میں ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا جس کے پر تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ گھوڑے کے پر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ پروں والا گھوڑا؟ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پروں والا گھوڑا تھا، کہ پروں والے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اتنی مسکرائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اتنا کھل گیا،
کہ آخری دانت بھی نظر آ رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر عام آدمی بن کر رہتے تھے، مسکراتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، ہنستے تھے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کہ گھر کے اندر جب داخل ہو بیوی سمجھے، اولاد سمجھے کہ ہم سے محبت کرنے والا باپ آ گیا، بیوی سمجھے مجھ سے پیار کرنے والا شوہر آ گیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی درندہ آ گیا۔ آج کل معاشرے میں دیکھیں کیا حال حوال ہے، شوہر جب گھر کے اندر پاؤں رکھتا ہے بیوی بھی دور بھاگ رہی ہوتی ہے اور اولاد بھی دور بھاگ رہی ہوتی ہے، جیسا کہ گھر کے اندر کوئی درندہ داخل ہو گیا۔ جب بیویوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، اولاد کے ساتھ محبت سے رہیں گے، بلا تکلف ہو کر رہیں گے، گپ شپ لگائیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، تو محبت پیدا ہوگی، قربت پیدا ہوگی، ڈر کر بھاگیں گے نہیں۔ کراچی کا واقعہ ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا یہ واقعہ میرے مرید کا ہے۔ ایک نوجوان مالدار مرید تھا، اس کی شادی ہوئی، 6 ماہ کے بعد مجھے فون کیا، کورونا کے ایام تھے، مجھے فون کیا، پیر صاحب میرے دل نے چاہا کہ سب سے پہلے میں آپ سے مشورہ کروں، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے پوچھا خیر ہے، کیوں طلاق دینا چاہتا ہے؟ کہا ہماری بنتی نہیں ہے، میری بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پیر صاحب نے فرمایا ایک کام کرو، 1 ہفتہ کے لیے، اس کے بعد جو دل چاہے کر لے، کہ بیوی کو منت سماجت کر کے گھر لے آؤ، اور جب بھی 1 ہفتے تک یہ کام کرو کہ جب بھی گھر میں داخل ہو بیوی پر پہلی نظر پڑے تو مسکرا کر سلام کرنا، مسکراہٹ آئے یا نہ آئے، مسکراہٹ نہ آئے تو زبردستی مسکرا دینا، مسکرا کر سلام کرنا، پہلی بات مسکرا کر کرنا۔ اس نوجوان نے کہا میں اپنی بیوی کو گھر لے آیا منت سماجت کر کے، 1 ہفتے تک میں نے یہی کام کیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد فون آیا اس نوجوان کا، میں نے کہا ہاں کب طلاق دے رہے ہو؟ نوجوان نے کہا طلاق دینا تو دور کی بات رہی، ہم تو ایک دوسرے پر عاشق ہو چکے، صرف ایک مسکرانے سے اتنی محبت پیدا ہو گئی آپس میں۔ اور یہی طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سکھایا عمل کر کے، کہ جب بھی گھر کے اندر رہیں مسکرا کر رہیں، گپ شپ لگائیں، ہنسیں، مسکرا کر بات کریں،